الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ شاہ جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا کہ اے میرے نبی کی گھر والوں، میرے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو پاک کر کے تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ جی جی، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی جی جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو بلایا، واہ واہ واہ، بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو بلایا، اور مولا علی علیہ السلام کو بلایا، اور آپ نے اپنی کالی کملی، کالی چادر، مبارک چادر اوڑی، اور سب نفوس کو حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ خاتون جنت علیہ السلام اور حسنین کریمین کو اس چادر میں جو ہے وہ نیچے کیا، تو یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جی یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ واہ واہ، بے شک جی، تو اسی آیت کی روح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پنج تن پاک ہیں، جی ماشاءاللہ، کیونکہ یہی پنج تن پاک ہیں جو اس چادر کے نیچے آئے، ورنہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل جی ہیں، جی جی، واہ واہ، بے شک جی، بے اور شک، بے شک۔ جو آل عبد المطلب ہے وہ بھی شامل ہیں، ہاں ہاں ہاں، حضرت ابو طالب کے تمام بیٹے اس میں جو مسلمان تھے، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، اور ہم مولا علی علیہ السلام تیسرے ہو گئے، یہ سب شامل ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی اس میں شامل ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ وہ نفوس ہیں دوستو جن کو اللہ تعالیٰ نے تطہیر کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت، اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت ہے اس گھرانے کے لیے، علی علیہ السلام کا موضوع چونکہ یہی ہے، علی علیہ السلام۔ جی جی ماشاءاللہ۔ تو علی علیہ السلام کے بارے میں یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، واہ واہ، بے شک۔ مستدرک للحاکم اور دوسری کئی کتب میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے کئی محدثین فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، وہ دیکھتی ہیں کہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، تو دوسری عورتیں بھی شک میں جو ہے وہ ڈال دیتی ہیں نا کہ آپ کا بچہ بولتا نہیں ہے، یہ گونگا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہو سکتا ہے نابینا ہو، بڑی پریشان ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئی کہ بھتیجے، کیونکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہتے تھے، تو کہنے لگیں کہ بیٹا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، لیکن نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ کچھ کھا پی رہا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے جو ہی علی کو اپنی گود میں لیا تو علی نے فوری آنکھیں کھول واہ لی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تو علی علیہ السلام نے جو پہلی نظر ڈالی ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر ڈالی ہے، واہ واہ، تو پھر آنکھیں کھولیں۔ سیرت حلبیہ میں امام حلبی بیان کر فرماتے ہیں کہ اب بچہ دودھ نہیں، کسی ماں، اس دور میں ایسا ہوتا تھا نا کہ دائیاں دوسرے علاقے سے آتی تھیں، جی جی جی، اب مولا علی کسی کا دودھ پسند نہیں کر رہے، منہ نہیں لگا رہے، پھر پریشان ہو گئی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دی، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ اور پہلے دن بھی ایسا، امام حلبی فرماتے ہیں پہلے دن بھی ایسا ہوا، کسی کا دودھ ان کو پیش کرتے تھے، کسی دائی کا اس کا نہیں قبول کیا، مولا علی علیہ السلام نے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہی پسند کیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، واہ واہ واہ، ایک دن لعاب دہن، دوسرے دن پھر دودھ نہیں کسی کا پسند آ رہا یا پی نہیں رہے، پھر بلایا آقا کو، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر زبان مبارک چسائی، تیسرے دن، اور امام حلبی فرماتے ہیں کہ کئی دن یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو لعاب دہن تھا اس کی گٹی
جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے منہ مبارک میں وہ گئی ہے. جی واہ 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 واہ. تو یہ تو ہے ان کا بچپن کا. اب 2 سال کے ہوتے ہیں, ابو طالب کا گھرانہ بڑا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ابو طالب کا گھرانہ بڑا ہے تو کیوں نہ ان کا وزن ہلکا کریں تھوڑا سا, ایک ایک بیٹا ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو جاتے ہیں تو حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا, تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو عقیل میرے پاس رہنے دو, باقی 2 بیٹے تمہاری مرضی. تو حضرت جعفر کو لے لیا حضرت عباس نے, واہ واہ. اور رہ گئے حضرت علی, ماشاء اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا, سینے سے لگا لیا. تو آپ فرماتے بھی تھے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عقیل کو کسی نے پسند کر لیا, جعفر کو کسی نے پسند کیا, علی کو اللہ نے میرے لیے رکھا واہ تھا, واہ واہ. بے شک. علی کو اللہ نے میرے لیے رکھا تھا. بے شک. تو علی علیہ السلام آغوش رسالت میں پلے, واہ واہ. آغوش رسالت میں پلے بڑے, میرے آقا کی عادتیں سیکھیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سیکھے. تو علی علیہ السلام چلتا پھرتا نمونہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کیا کہہ. تو یہ تو ہے بچپن کا. اب جب 10 سال کے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا. واہ واہ. تو روایت میں آتا ہے کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, جی اور اسی دن علی علیہ السلام گھر میں آئے تو کہا بھائی جان آپ یہ کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں, آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں. علی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو ایمان لے آ. یہ پیر کا دن تھا, روایت میں جو صحیح روایت ہے پیر کا دن تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا جان سے پوچھ کر آپ کو. دوسرے دن خود آئے منگل کے روز, مولا علی علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا. اور یہ تو ہے کتابی بات, جی جی. ورنہ محبت والے کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام پیدائشی مسلمان واہ تھے. واہ. بے شک بے شک. یہ کتابی باتیں ہیں جی 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 جی. کہ وہ پیدائشی مسلمان تھے, جی جی. کیونکہ ان سے کفر صادر نہیں ہو. کفر صادر تو اس سے ہو جو پہلے کافر ہو, بڑا ہو. آپ تو بچے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں جو ہے وہ پلے بڑھے. جی 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 جی. تو اس لیے نبی کریم 10 سال کی عمر تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے منگل کے روز, یہ کئی کتابوں میں مذکور ہے کہ منگل کے روز مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ایمان لے آئے. یہ اس وقت آپ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 10 سال ہے, ورنہ 8 سال کی بھی روایت ہے اور 7 سال کی بھی روایت موجود ہے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ مولا علیہ السلام جو علماء نے ہمیں ترتیب بتائی ہے, یہ دیکھیں نا علماء کرام کا بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ اختلاف میں نہیں پڑھنا, تو انہوں نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ بچوں میں مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے, عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے ایمان لائیں, اور جوان مردوں میں حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو یہ وہ تقسیم ہے جس پر ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہ پڑے. اور پھر دوستو یہ تو سلسلہ ہو گیا. اب جب آپ جوان ہوتے ہیں تو وہ واقعہ بڑا جو ہے وہ سننے کے قابل ہے, سنانے کے قابل ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ نے کفار تو مکان کو گھیرے ہوئے تھے تلواریں لے کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب یہاں سے ہجرت کر جائیں آپ. تو آپ نے علی کو بلایا, علی کو بلایا اور آپ نے فرمایا اب 3-4 چیزیں ہیں. سمجھنے کہنے والے نے کیا کہا اور سمجھنے والے دونوں شان جو ہے شخصیتیں ہیں ورا سے ورا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے, اس پر سونا ہے تم نے, یہ کافر کھڑے ہیں تلواریں لے کر, مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر اگلی بات کیا کہی کہ جب صبح ہو, اب کہنے والے نے کہا صبح ہو, سمجھنے والے نے سمجھا کہ اب صبح ہوگی, اب صبح ہوگی. تو حضرت علی علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ صبح ہوگی تو امانتیں واپس کر دینا. تو علی علیہ السلام ایک ایک بات کو سمجھ رہے تھے, کوئی گھبراہٹ نہیں, ورنہ تلواریں باہر ہوں, سامنے تلواریں ہوں, کسی کا دل نہیں کرتا بستر پر سوئے. تو سمجھ کے
کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے نا کہ صبح ہوگی تو اب ضرور ہوگی، ان کو پتا تھا کہ صبح ہوگی، ہر ہوگی، حال میں اور پھر فرمایا امانتیں واپس کر دینا، جی جی جی، تو آپ سمجھ گئے کہ میں امانتیں بھی واپس کروں گا، امانتیں بھی واپس اور پھر کیا کہا کہ امانتیں واپس کرنے کے بعد تو مدینہ آ جانا۔ تو علی علیہ السلام ایک ایک چیز کو سمجھ رہے تھے کہ، اور یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اب میں مدینے بھی پہنچوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، یہ اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جی 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 مولا علی علیہ السلام کی، کہ دوسرا شیر خدا تھے، ماں نے ان کی والدہ صاحبہ تو نام ہی اسد رکھا تھا، حیدر رکھا تھا، شیر، تو شیر کو کس بات کا ڈر؟ جی جی بے شک، تو پھر وہاں پہنچتے وہ اسی طرح کیا، صبح اٹھے ہیں، کفار نے دیکھا، پوچھا، سختی سے پوچھا کہاں ہے تمہارا بھائی؟ کہا ڈھونڈ لو، کچھ نہیں کہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گارنٹی تھی کہ تو صبح بھی دیکھے گا، امانتیں بھی واپس کرے گا، مدینہ بھی آئے گا۔ واہ واہ، کیا تو یہ وہ لمحات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں ہیں، بڑے روشن ہیں اور بڑی جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ آپ پنج تن پاک میں سے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ وہ جو شعر ہے امام احمد رضا بریلوی کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ پنجتن پاک کا جو نظریہ ہے، یہ ایک نظریہ کہ جن میں 5 نفوس شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، مولا علی علیہ السلام کی ذات، بی بی فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پروٹوکول دیا ہے، اور نبی وحی کے تابع ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا تو نبی نے چادر کے نیچے لیا ہے، ان کو اللہ کے حکم سے لیا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے لیا ہے۔ تو یہ مختصر تھا، ابھی تھوڑا سا واقعہ میں نے بیان کیا ہجرت تک، تو اگر ٹائم ہے تو پھر اس کے بعد جی اس کے بعد دیکھیں مدینہ منورہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب وقت ہے جنگوں کا، تو جنگ بدر کا مقام دیکھ لی۔ جنگ بدر کو بدر کے مین آف دا میچ مولا علی علیہ السلام، روایت میں آتا ہے 37، ایک روایت میں 35 کا ذکر ہے، ایک روایت میں 30 کا ذکر ہے کہ اتنے کافر اکیلے علی نے مارے، اکیلے علی نے مارے۔ اور پھر جنگ احد ہو، علی علیہ السلام نے جوہر دکھائے، جنگ خندق ہو، وہ ہے جو علماء کے نزدیک ایک علی کی جو شان ہے، جنگ خندق کے دن دوستو، وہ جب عمر بن عبد ود بھی کہا جاتا ہے، عبد ود جب آیا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب وہ 1000 شاہ سواروں کا مقابلہ اکیلا کر سکتا تھا، اور جنگ بدر میں وہ زخمی ہوا تھا، بچ کے چلا گیا تھا، اب وہ بدلہ لینے آیا تھا۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ وہ آیا، جنگ خندق عبور کی، اور آ کر پوچھا حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تو صرف مولا علی علیہ السلام اٹھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے، یہ امر ہے۔ آپ نے بیٹھ کے پھر اس نے پوچھا کہاں ہے تمہاری جنت جس کے تم مشتاق ہو، کہاں ہے؟ آؤ میرا مقابلہ کرو۔ پھر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سبھی صحابہ خاموش ہیں۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب اس نے للکارا تو آپ نے مولا علیہ السلام جوش میں آ گئے، یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف ان کے سر پر باندھا اور کہا اے علی، جو اسلامی طریقہ ہے اسی کو اپنانا ہے، یعنی پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد باقی معاملہ ہے۔ پھر وہاں گئے اور عمر بن عبد ود حیران ہو گیا کہ یہ 20-25 سال کا نوجوان لڑکا، چھوٹا سا لڑکا ہے، یہ کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ کہا لڑکے چلا جا، واپس چلا جا۔ آپ نے فرمایا جانے کے لیے، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، ہاں تیرے بارے میں سنا ہے تو 3 چیزیں پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیتا ہے، تو بتا۔ اس نے کہا بولو۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا مطالبہ میرا یہ ہے کہ تو ایمان لے آ۔ اس نے کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک کام کر، واپس چلا جا۔ اس نے کہا واپس جاؤں گا تو عورتیں تانے دیں گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر مقابلہ کر، پھر مقابلہ کر۔
تو پھر مقابلہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کتابوں میں ہے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کا عمر بن عبد ود کو للکارنا، جنگ کے لیے للکارنا میری امت کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، ماشاء اور اللہ، پھر وہی ہوا، کیا کہنے، جنگ شروع ہوئی، اب پتہ نہیں چل رہا، گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ اگر وہ 100 پینترے جانتا تھا، 100 داؤ پیچ جانتا تھا، تو مولا علی اس سے 200 داؤ پیچ جانتے تھے۔ جی 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 یہ شیر خدا، جی جی، تو کبھی وہ ادھر کو تلوار مارتا، مولا علی آگے روک لیتے، ادھر سے تلوار آتی، مولا علی آگے روک لیتے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ گرد و غبار ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بعض روایتوں میں آتا ہے گرد و غبار پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علی کون ہے اور عمر بن عبد ود کیا کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اچانک مولا علی علیہ السلام نے اس کی ٹانگ پر جب تلوار ماری ہے، وہ گھوڑے سے نیچے، پہلے ایک روایت میں تو یہ آتا ہے اس نے خود ہی اپنے گھوڑے کی ٹانگیں جو ہیں کونچے کاٹ لی تھی۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس کا سر قلم کیا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، واہ واہ واہ، تو پھر مولا علی علیہ السلام کی اللہ، سبحان یہ جو بہادری ہے عمر بن عبد ود کے خلاف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کا عمر بن عبد ود کو پکارنا، للکارنا میری امت کے تمام اعمال سے بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر ایک اور جنگ جو جنگ خیبر ہے، یہ وہ جنگ ہے جو یہودیوں کے خلاف، اور یہودی آج تک 13 رجب سے نفرت کرتے ہیں، 13 رجب سے، کیوں؟ اس دن مولا علی پیدا ہوئے تھے، واہ واہ، سبحان 13 رجب سے نفرت کرتے ہیں، اور جو منافق ہیں وہ بھی 13 رجب کو ناپسند فرماتے ہیں، کرتے ناپسند کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ جنگ ہوئی، کئی روایتوں میں 17 دن، کئی روایت میں 40 دن، 30 دن تک صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ ایک جو خیبر کا فتح قلعہ تھا کموس، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا اب بیٹھ جاؤ، سبھی آرام کرو، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرے گا، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مجھے کبھی بھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی۔ ہر بندے، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کاش کل آواز میرے نام کی پڑے۔ سبھی رات انہوں نے گزاری ہے، جاگ کر گزاری ہے صحابہ نے، اور لیکن جب صبح ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو جو ہر صحابی کی خواہش تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ جو سعادت ہے یہ مولا علی کو ملنے والی ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کا کارنامہ آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور دوسرے تمام علماء سے سنتے رہتے ہیں، کس طریقے سے وہ قلعہ جو ہے وہ فتح کیا، مرحب کا جو سر کاٹا، مرحب کو چیر دیا، اور پھر وہ جو دروازہ جو اس قلعے کا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈھال گر گئی ہے مولا علی کے ہاتھ سے، تو آپ نے وہ دروازہ پکڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا، اور پھر وہ جو قلعہ تھا خیبر کا وہ مولا علی علیہ السلام نے فتح کیا۔ یہ وہ چند واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اسد اللہ بھی تھے، اسد رسول بھی تھے، اللہ کے شیر بھی تھے اور شیر رسول بھی تھے۔ اور اس جنگ میں تو کہہ بھی دیا تھا نا، اس نے کہا تھا میں مرحب ہوں، میں دشمن کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو مولا علی نے بھی کہا تھا کہ میں اسد ہوں، میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، میں پلٹ جھپکنے کی مقدار میں جو ہے وہ اپنے دشمن کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کے چند مثالیں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری بچپن سے لے کر آپ کی ظاہری آخری سانس تک مولا علی کی جو پوری زندگی ہے وہ جہاد میں گزری ہے۔ ان کا اپنا خلافت کا دور ہو، اس میں بھی جنگیں ہیں، اس سے پہلے ہر جنگ میں جو جھنڈا ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو دیتے تھے۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو فضائل کے علاوہ ہیں کہ کس طریقے سے مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان جنگوں میں حصہ لیا اور جنگوں میں فاتح بن کر آئے۔ اور یہ جو آج کل ہم سمجھ جاتے جو ٹرم ہے مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز، یہ مولا علی علیہ السلام پر ہی جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ آپ ہر جنگ کے ہیرو
اور بحثیت مجموعی بھی دیکھا جائے تو اسد اللہ تھے. جی جی ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. یہ تھے حضرت علی کے بارے میں جو اس کی فضیلت تھی، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. حضرت صاحب یوں تو تمام صحابہ ہمارے لیے قابل احترام جی ہیں. جی بے شک بے شک. کسی بھی صحابی کی توہین ہم پر حرام ہے. جی جی بے شک. تمام صحابہ کے اپنے اپنے درجات ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں. جی جی اپنے اپنے فضائل. جہاں تک مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی فضیلت ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس شخصیت کی فضیلت میں حدیثیں آئی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں وہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں آئی ہیں. جی جی ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی آیتیں حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہیں. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، تو اس کا صدر مقام مولا علی علیہ السلام ہے. جی جی. ابھی شروع میں بھی کہا کہ علی علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں. جی جی بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے ہوتا ہے. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی لیتے ہیں، ان کے لعاب کی گٹی لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہیں. جی بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سیکھتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا، اپنے بستر پر سلایا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اے علی، جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. واہ. اے علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے. جی جی جی. اے علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ میرا بھی مجھ سے محبت رکھے گا. یعنی میرا دشمن تیرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست. اور یہاں تک فرما دیا. اور صحابہ کرام مختلف طریقوں سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ اے علی، میرے آقا نے فرمایا اے علی، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا واہ واہ واہ. بے شک بے شک. اور کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا. بے شک. اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ منافق کون ہے جی جی جی. اور مومن کون ہے تو علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. جی جی. جس کے چہرے پر حشاش بشاش خوشی ہو جائے سمجھ لیتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بدل جاتا تھا، رنگ بدل جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے یہ منافق ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی پوری اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، سب کو، چاروں نفوس کو. آپ نے فرمایا تم میرا جسم ہو، جی جی. تم میرا گوشت ہو، تم میرا خون ہو. جو تم سے لڑے گا اس کی لڑائی مجھ سے ہوگی. تمہارا دشمن میرا دشمن ہوگا. اور یہاں تک فرما دیا کہ تمام لوگوں کے شجرے تو مختلف ہوتے ہیں، میرا اور علی کا ایک ہی شجرہ ہے. یہاں تک فرمایا کہ ما کنت مولا فہذا. جی جی، یعنی ایک ہی میرا اور تمہارا شجرہ ہے. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ میرا اور علی کا ایک نور ہے. اور فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک نور تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ نور مختلف جو ہے وہ نفوس میں جو ہے وہ منتقل کیا، یہاں تک کہ وہ عبد المطلب میں آ گیا وہ نور. پھر عبد المطلب سے 2 نور نکلے، ایک ابو طالب کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کے حصے میں آیا، اور دوسرا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کا نور. آپ نے فرمایا علی اور میں اسی نور کے 2 حصے ہیں. اتنی بڑی شان ہے مولا علی علیہ السلام کی. اور پھر جب اپنی چہیتی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی اور کائنات کی سب سے عظیم خاتون کی جب شادی کرنی تھی، بڑے رشتے آئے تو کہا کہ میں کسی کا رشتہ قبول نہیں کر سکتا، اللہ کا جیسے حکم آئے گا میں ویسا کروں گا. تو اتنی دیر میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے رسول، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، آپ اب زمین پر ان کا نکاح کر دیجیے. تو یہ سعادت بھی مولا علی علیہ السلام کے حصے میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا
दरवाज़ा हैं। और गदीर खुम के मकाम पर जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया वो हदीस है जो अभी आपने कहा, मन कुन तो मौला फ़हाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन अदरी साहब अफसोस का मकाम है कि जब भी ये हदीस हम बयान करते हैं ना तो फिर हम पर शिया होने का इल्ज़ाम लग जाता है। ये भी अफसोस का मकाम है कि अगर ये आयत है ना मौला का मतलब क्या है, तो भाई मौला का वही मतलब है जो आका करीम ने हमें बताया है। जी, बस बेशक बेशक। पहले जुमले में क्या है, मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला। आप दूसरे का तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बेशक ऐसा हम इसका देखते जाएंगे। मेरे आका किसके मौला हैं? मेरे आका फरिश्तों के भी मौला हैं, मेरे आका जिन्नों के भी मौला हैं, मेरे आका नबियों के मौला हैं, मेरे आका तमाम इंसानियत के मौला हैं। और मेरे आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इसीलिए मौला अली अलैहिस्सलाम सब के मौला हैं। अब जिसका तर्जमा जिसने जो करना है वो करे। किसी ने दोस्त करना है दोस्त करे, किसी ने आका करना है आका करे। बहरहाल मौला अली अलैहिस्सलाम मौला कायनात हैं। और ये कायनात जो मौला कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बनाया है। अगर आपकी इजाज़त हो मैं दो शेर। जी जी जी, जरूर जरूर। और वो जो हदीस है उसका मफहूम है ये, मोमिन और मुनाफिक की पहचान जो है वो मौला अली है। जी जी, बेशक। कि मोमिन और मुनाफिक में अगर पहचान करनी हो, मोमिन और मुनाफिक में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिल सब नारा अली मौला अली मौला, लगाओ मिल के सब नारा अली मौला अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है, पुकारूं मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला अली मौला। कोई हो गौस या अब्दाल या कोई कलंदर हो, कोई हो गौस या अब्दाल या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है अली मौला अली मौला। और एक बड़ी हम अकीदे के, हमारा जो अकीदा है हमारा अकीदा सिद्दीकी है। हमारा अकीदा वही है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें दिया है, जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमको दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आप सुनते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत अबू बकर भी बैठे थे, मौला अली भी बैठे थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक आका से बात करते हैं, देखते अली के चेहरे की तरफ। तो बाद में अम्मा जान ने पूछा बजान क्या वजह है, आप मेरे सरताज से बात तो सरताज से कर रहे थे, मेरे शौहर से, देखते आप अली की तरफ थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा फरमाया ऐ मेरी बेटी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। जी जी, माशाअल्लाह, अली के चेहरे को देखना इबादत है। उसी पर एक जो शेर है मैं तर्ज के बगैर कहूँगा कि उसी का तर्जमा बिल्कुल, अली लिखना अली पढ़ना अली कहना अली सुनना। जी जी, लिखना पढ़ना कहना सुनना, अली कहना अली पढ़ना अली लिखना अली सुनना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, वाह वाह। जिसको कुछ नहीं आता वो या अली कहना शुरू कर दे तो अली का जिक्र भी इबादत है। तो ये अली की शान है। अली की शान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बता दिया कि अली का इस उम्मत के साथ वो रिश्ता है जो एक बाप का अपनी औलाद के साथ होता है। यानी जिस तरह औलाद अपने बाप की इज्जत करती है, उसका एहतराम करती है, इस उम्मत को चाहिए कि वो अली का उसी तरह एहतराम करे। तो ये तो अली के शान है। इतनी ज़्यादा 5000 हदीसों से ज़्यादा हदीसें
مولا علی علیہ السلام کی شان میں 5000 جی جی واہ اور کئی 100 حدیثیں ان آیتیں ان کی حق میں نازل ہوئی ہیں. جی تو یہ مولا علی علیہ السلام کی شان تو وہ ہے کہ ہم بیان کرتے جائیں جی جی وقت ختم ہو جائے گا, ہم جو ہے وہ شان بیان نہیں کر سکتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت حلبیہ میں ہے, جب ذوالعشیرہ کی محفل ہوئی تھی, آپ نے دعوت دی تھی اپنے رشتہ داروں کو, تو اس وقت بھی علی کھڑے ہوئے 3 دن لگاتار. علی کھڑے ہوتے, یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, 10 سال کا بچہ, یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. تو آپ آخری دن آپ نے کہہ دیا کہ ہاذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, ہاذا وزیری, یہ میرا وزیر ہے, ہاذا خلیفتی, یہ میرا خلیفہ ہے, اور ہاذا وارثی, یہ میرا وارث ہے. واہ واہ کیا یہ سیرت حلبیہ میں یہ الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو علی کی شان جو ہے وہ ہم گناہگار کیا بیان کریں کہ جس کو نبی اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ اتنے بڑے مراتب دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا بنا دیا, سب کا مولا بنا دیا, تمام صحابہ کا مولا بنا دیا. تو اس شان کا ہم کیا بیان کریں؟ ہم تو ایک اپنی حاضری جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. جی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, کیا کہنے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ, اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ. اس حدیث کے بعد علی پاک سے منافقت کرنے کی کوئی بات ہی نہیں رہتی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پر 9:30 پہ فیس بک پہ لائیو دکھایا جاتا ہے. اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کرے تاکہ ہمارا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. انشاءاللہ کل پھر 9:30 پر ہمارے آفیشیل فیس بک پیج پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا, کرم رسول چراہی صاحب اور اپنا شاہ صاحب غلام محی الدین شاہ صاحب کا. ان کا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ حافظ.